اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان شبیح العباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام شریک حیات کو لے کر، جس کی تیسری کڑی کامیاب ازدواجی زندگی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ آپ نے اسے پسند بھی کیا ہے. ہماری گفتگو محبت کے حوالے سے چل رہی ہے اور اس میں متعدد عوامل پر گفتگو کی جا چکی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس بات پر بھی گفتگو کریں گے کہ آنے والی ہمارے دوسرے عامل کیا ہیں جو ہماری محبت کو آگے بڑھا سکیں اور اس میں اضافہ کر سکیں. لہذا آئیے اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہم چلتے ہیں علی جناب مولانا علی عظیم شیرازی صاحب کی خدمت میں، اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آخر ایک وہ انسان جو اپنی زندگی کو محبت سے شروع کرنا چاہتا ہے اور وہ محبت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اپنی زندگی میں اور اس شادی شدہ زندگی میں کس طریقے سے محبت کو اپنے واپس لائے اور اس پر دائم رہے. لہذا آئیے ان کی خدمت میں چل کر ان سے چیزوں کو معلوم کرتے ہیں. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا پچھلے تمام پروگرام سے آپ جو زحمتیں اٹھا رہے ہیں اور اپنی تحقیقات و معروضات جو ہمارے ناظرین کو پیش کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ زندگی میں محبت کو بڑھانے کے لیے اور اسے اضافہ کرنے کے لیے ہماری زندگی کے اہم عوامل کون سے ہیں، اور اس میں آپ نے ایک تفصیلی گفتگو کیا ہے جس سے بہرحال مستفید ہوئے ہیں ہم سب کے سب. لہذا ہم یہ چاہیں گے کہ آپ وہ پچھلی تمام وہ عوامل جو آپ نے محبت کے حوالے سے بیان کیا تھا یہاں پر بھی ایک اجمالی طور پر اس کو بیان کر دیں تاکہ ہم پھر سے انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکیں اس سے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اجمالی خاکہ پیش کرنے کے لیے جو بات ہم اول پروگرام سے لے کے چل رہے ہیں اور اپنے ناظرین کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہی بات ہے کہ ہم کامیاب ازدواجی زندگی کے اس فیکٹر کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں لتسکنوا الیہا والی بات ہے اور مودتاً و رحمہ والی بات ہے کہ زندگی میں مودت اور رحمت کیسے ہو، محبت کو مودت میں کیسے تبدیل کیا جائے. صرف اس حصے کو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں اور کچھ باتیں کر سکیں. چند عوامل جو ہم نے کچھ سلیکشنز کی تھیں، پہلے ہم نے کلیکشن کی، اس میں سے سلیکٹ کی، اور وہ باتیں ہم یہاں بتا رہے ہیں. جی، ان میں بھی بہت ہی مختصر انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں تاکہ جامع اور مفید بات ہو سکے. بہرحال اس کی تفصیل میں جانا ایک لمبا پروسیس ہے، لیکن اتنی بھی بات پہلے مرحلے میں پہنچ جائے، آگاہی تک بات پہنچ جائے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی بڑا کام ہے جو یہاں پہ انجام پایا جا رہا ہے. کیونکہ اس سے پہلے ان موضوعات پہ پروگرامز ٹی وی پہ خاص طور سے نہیں آئے. تو یہ ایک توفیق الہی ہے، ایک قدم اٹھائے، انشاءاللہ آگے سے پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پہ جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ محبت بیٹھے بیٹھائے تو نہیں ہوتی نا. جی ہاں، اس کے لیے کچھ کام کرنا پڑتا ہے، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ چیزوں کو اپنے وجود کا حصہ بنانا پڑتا ہے، کچھ عادتیں بنانی پڑتی ہیں، اور وہ آپ کے وجود کا حصہ بن جاتی ہیں. تو پھر جب آپ کسی کے ساتھ جینے لگتے ہیں تو آسانی کے ساتھ جیتے ہیں. جیسے ایک مومن انسان ہوتا ہے، دوسرے مومن کے ساتھ وہ آسانی کے ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن ایک مومن کے ساتھ ایک بدماش آ جائے تو مشکل ہو جائے گی. جی، زندگی بھی ایسے ہی ہوتی ہے. ہم لوگ جب جن سے مخالف کے ساتھ زندگی شروع کرتے ہیں تو ان کے اپنا خاص ایک انداز ہوتا ہے زندگی کو دیکھنے کا، سوچنے کا، گزارنے کا. ہمارا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اور ہم میں بہت ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں جو فطرت جسے ہم کہتے ہیں کہ جو خداوند عالم نے ہم سب کی فطرت ایک جیسی بنائی ہے. انہی فطریات کو جب ہم جمع کر کے زندگی گزارتے ہیں تو ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. جی، وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، انداز الگ الگ ہوتا ہے. تو ہم نے ان عواملس کو یہاں ٹچ کیا ہے کہ جن کو فوکس کر کے آپ ان پر عمل کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا، ہمارا کام تھا کہ پہلے مرحلے میں ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، سائیکالوجی، سوشیالوجی اور جو ہیومن ریسرچ ہے اس کے روشنی میں وہ باتیں آپ کو بتائیں، آپ کو اس سے آگاہ کر دیں. جبکہ آپ خود آگاہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں جانتے، آپ یہ تمام باتیں جانتے ہیں، لیکن ایک ریفریش ہو جاتے ہیں، آپ دوبارہ سے ریویو ہو جاتی ہیں وہ تمام چیزیں. تو ہم نے انہی باتوں کو پیش کیا ہے، اور کوشش یہ کرے یہ نوجوان کپلز جو ابھی شادی جن کی تازہ ہوئی ہے اور ابھی نئے شادی شدہ جوڑے ہیں، کچھ عرصہ ہوا ہے شادی کو، کہ وہ ان باتوں کو اگر سب کو نہیں تو ایک ایک کر کے وہ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں اپنی زندگی میں. مثال کے طور پہ میں یہاں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جو ایک نوجوان نسل کو، شادی شدہ کپل کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک دوسرے کو کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں، دن میں کتنی دفعہ ایک دوسرے کو ایکنالج کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کتنی وہ محبت آمیز گفتگو کرتے ہیں.
نوٹ کریں کہ کتنا وہ غصہ کرتے ہیں اور کتنا وہ پیار محبت سے پیش آتے ہیں. اپنی اس کی ہیبٹ بنائیں کہ رات کو سونے سے پہلے وہ دیکھیں کہ میں نے آج کتنی تعریف کی اپنے لائف پارٹنر کی, کتنا اس کی برائی کی, کتنی تنقید کی اور کتنی حوصلہ افزائی کی. یعنی محاسبہ نفس کے ساتھ ساتھ محاسبہ زوج بھی کریں. زوج بھی کر لیں. شروع میں کرنا پڑتا ہے تاکہ انسان اس کی عادت بنائے, اور وہ دیکھیں گے کہ وہ امپروو ہوتی جائے گی. جی. اور جیسے جیسے وہ کچھ عرصہ گزرے گا ان کے اندر امپروومنٹ آ جائے گی اور دونوں کو زندگی گزارنے میں مزہ آنے لگے گا, کیونکہ وہ ہر اچھی بات کو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اگر آپ صرف ذہن میں سوچ لیں گے تو یہ ذہن میں کافی نہیں ہے, وہ اور ذہن سے فرار ہو جائے گی. یا اس کو اس طریقے سے مولانا معذرت کے ساتھ اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہر انسان اپنی جگہ, جی, شوہر اپنی جگہ اور بیوی اپنی جگہ, جی, اپنے آپ میں سوچے کہ آج ہم نے کتنا اچھا برتاؤ کیا اپنے سامنے والے کے ساتھ, جی ہاں, اور وہ سوچے کہ میں نے کتنا اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کیا. اور جی اس میں ہم یہ اضافہ کر لیں کہ وہ یہ نہ سوچے کہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا. جی جی, یہ نہ سوچے, وہی سوچے کہ مجھے جو کرنا تھا میں نے کیا کیا. تو اس طرح اگر وہ یہ تمام اچھے کام, پازیٹو ایکشنز کو وہ لیں گے اور شروع کریں گے زندگی میں, تو کچھ عرصے کے اندر چینج آنا شروع ہو جائے گا. جی ہاں, بے شک. یہی اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے جی. کہ نوجوان نسل کو آگاہ کیا جائے تاکہ وہ ان لائنز پر سٹیپس لیں اور اپنے آپ کو کمال کی طرف لے کر جائیں, پازیٹو دیکھیں اور پازیٹو ڈائریکشن کی طرف حرکت کریں. کیونکہ ان دونوں کا آبجیکٹو جو ہے وہ کلیئر ہے, پلان انہوں نے کر لیا اور اس پر رواں دواں ہو جائے. تو مولانا بہرحال آپ نے جو ارشاد فرمایا, بہرحال یہ کہ عوامل کی جو آپ نے اجمالی طور پر یہاں پہ بتایا کہ جو ہمارے دوسرے عوامل جو گزر چکے ہیں, اعتماد یا مثلاً جو شکر گزاری جیسے دوسرے مراحل گزر چکے ہیں, کیا ان سب چیزوں کے علاوہ بھی ہماری زندگی میں کوئی ایک ایسا اہم پہلو ہے ازدواجی زندگی میں جس سے ہماری محبت بڑھے دن پر دن, اور ہماری جسے کہہ لیجیے کہ ہم دوریوں سے قربت میں اپنے آپ کو تبدیل کرتے چلے جائیں؟ جی ہاں, ایک بہت بڑا فیکٹر, بہت بڑا عامل, اور جو آخری عامل ہم نے انتخاب کیا ہے اس محبت کو مودت میں تبدیل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ بھی عوامل ہیں, لیکن اس پروگرام کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے یہاں تک ہم نے جو چیزیں سلیکٹ کی تھیں اس میں سے یہ ایک آخری اور بہت اہم عامل ہے. جی. اور وہ ہے میاں بیوی کے درمیان جنسی رابطہ, جی. جو کہ ایک اساسی اور کلیدی رول پلے کرتا ہے. جی. کیونکہ میاں یہ ایک فطری تقاضا ہے. خداوند عالم نے جب انسان کو خلق کیا ہے, جی, اس کے اندر کچھ چیزیں ڈال دی ہیں. جی. وہ چیزیں جو انسان تمام انسانوں میں مشترک ہے, وہ قوت, وہ احساس کہ جو انسان تمام انسانوں میں مشترک ہے, اس کو فطرت کہتے ہیں. جی. بہت آسان انداز میں. جی. مثال کے طور پہ ہر انسان کو بھوک لگتی ہے. جی. ٹھیک ہے نا. ہر انسان محبت چاہتا ہے. جی. ہر انسان کمال حاصل کرنا چاہتا ہے. جی. ہر انسان عبادت گزار ہے. یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہیں اگر وہ اپنی اصل پر باقی ہے. یہ فطرت کہلاتی ہے. جی. عام مثال میں دیکھتے ہیں کہ ایک لکڑی ہے, اس کو آپ پانی میں ڈال دیں, جی, تو وہ پانی کے نیچے نہیں بیٹھ نہیں جائے گی, وہ پانی کے اوپر تیرتی رہے گی. یہ اس کی فطرت ہے. جی. یہ ایسی. مگر یہ کہ اس میں ملاوٹ کر دی جائے, اس کو بھاری کر دی جائے, تو وہ پانی کے نیچے چلا جائے گا. اسی طرح آئل ہے اور پانی ہے. آئل کو جب آپ پانی میں ڈالیں گے تو وہ پانی میں مکس نہیں ہوگا. جی, وہ الگ ہی رہے گا. پانی الگ اور آئل الگ. کہ پانی الگ ہے, مگر یہ کہ آپ کو بلینڈر میں بلینڈ کریں تھوڑی دیر کے لیے تو وہ مکس ہو جائے گا اس میں, لیکن کچھ دیر بعد پھر واپس آئل الگ ہو جائے گا اور پانی الگ ہو جائے گا. اس کو فطرت کہتے ہیں. جی, اپنی اصل کے ساتھ رہنا. جی, یہ چیزیں انسانوں میں کامن ہے. جی, اگر انسان اپنی فطرت پر باقی ہے تو یہ چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی. محبت, کمال کی جستجو, عبادت, علم کا حاصل کرنا, یہ تمام چیزیں اس کے اندر فطری چیزیں ہیں. یہ انسان کی ابتدائی سے ضرورت اس کے ساتھ ہیں یہ. جی. اور یہ آہستہ آہستہ بروز کرتی رہتی ہیں, ظاہر ہوتی رہتی ہیں. جی. تو یہ جنسی خواہش بھی ایک فزیکل نیڈ ہے انسان کی, ایک اس کی سائیکولوجیکل نیڈ ہے. دونوں نیڈز اس کی یہ بتائی جاتی ہیں کہ انسان کے اندر ایک جو بایولوجیکل چینج انسان کے اندر آتا ہے. جی. انسان کے اندر جب بالغ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی چینجز آتی ہیں. اس چینجز کے اندر یہ چینج آتا ہے کہ اس کو جنس مخالف کی طرف ایک کشش پیدا ہوتی ہے, اور یہ ایک راغب ہوتا ہے. یہ نیچرل پروسیس ہے, اور وہ اس پروسیس کے ذریعے آنے والی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں. جی. اور یہ ایک بڑے عامل میں سے ہے میاں بیوی کے اندر محبت کی گرمی کو باقی رکھنے کے لیے. جی. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور اس کا اثر پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے, اور اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. جی. یہ عمل حیوانوں میں بھی پایا جاتا ہے. جی. لیکن انسان میں اور حیوان کے اس عمل میں آسمان زمین کا فرق ہے. جی. انسان جب اس عمل کو انجام دیتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو
بالغ اور عاقل اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جی. اس کے بعد وہ خدا کے اس قانون کی یعنی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اپنے اوپر ایک ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے وہ اس عمل میں شامل ہوتا ہے. جی. اور اس عمل کو ایک الہی عمل سمجھتا ہے. یہ کوئی حیوانی عمل نہیں ہے یہاں پہ کہ ہم اس کو حیوانی نگاہ سے دیکھیں گے. حیوانی طرز عمل جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. جی. انسانی طرز عمل بالکل مختلف ہے. اس میں ذمہ داریاں ہیں, اس میں شرائط ہیں, اس میں اصول ہیں جن کی رعایت کرنی ہوتی ہے, اور وہ تمام چیزیں ابھی آئیں گی جو میں انشاءاللہ آگے چل کے بیان کروں گا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام انجام پا رہا ہوتا ہے. جی. اور معاشرے میں اس کی ایک اہمیت ہے, ایک عزت ہے, ایک مقام ہے کہ جب آپ اس عمل کو انجام دیتے ہیں, ایک دوسرے سے شرعی طور پہ نزدیک ہوتے ہیں, تب آپ قابل قبول ہوتے ہیں, تب آپ کی شخصیت کو اہمیت دی جاتی ہے اور مانا جاتا ہے. ورنہ اگر آپ اس دائرے سے ہٹ کر آپ کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو یہ عمل قابل قبول نہیں ہے, بلکہ یہ حلال کے بجائے ایک حرام عمل ہو جاتا ہے. جی. حتیٰ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنمی ہو جاتا ہے. جی. تو یہ اسلام کے نزدیک بڑی اہمیت اس کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے معاشرہ تشکیل پانے جا رہا ہے. اس سے آپ کو نفسیاتی سکون, آپ کے جسم کو تقویت ملتی ہے, اس سے آپ کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے, اور یہ سارے دوسرے عوامل پر اپنی جگہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. جی. اور آپ دونوں میں ایک دوسرے سے نزدیک ہونے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ کی اسپیڈ آف لائف جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے, آپ کے اندر ایک نشاط پیدا ہوتا ہے, قوت پیدا ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا عامل ہے. جی. اور بہت امپورٹنٹ ہے آج کے خاص طور سے اس دور میں ایک نوجوان کپل کے لیے ان کو آگاہ ہونا کہ ہم اس عمل کو کس نگاہ سے انجام دیں. کیونکہ دیکھیں دنیا میں لوگ 3 طرح کی آئیڈیالوجیز رکھتے ہیں. یا تو لوگ سائنٹیفک طریقے سے ورلڈ ویو بناتے ہیں, یا لوگ فلسفیکل طریقے سے ورلڈ ویو بناتے ہیں, یا لوگ مذہبی طریقے سے اپنا ورلڈ ویو بناتے ہیں. اگر ہم ورلڈ ویو اسلامک طریقے سے بناتے ہیں, مذہبی طریقے سے اپنا ورلڈ ویو بناتے ہیں, تو ہم اس جنسی عمل کو کہ جو میاں بیوی کے درمیان قائم ہو رہا ہے اور جس سے محبت کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ تمام چیزیں وہ ایک الہی رخ اختیار کر لیتی ہے. جی. یہ ایک عبادت کہلانے لگتی ہے. جی. اس کا ثواب ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک صرف سائنٹیفک اپروچ رکھتے ہیں تو وہاں یہ کوئی عبادت بھی نہیں ہے, اور وہاں ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ شادی کریں. وہاں یہ ایک لذت کے عنوان سے آتی ہے, اور یہ لذت کے لیے پھر وہ ایک سے زیادہ متعدد, اور نہ جانے اس میں کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے نا. اور یہ اگر صحیح طریقے سے ارضا ہوگی, صحیح طریقے سے آپ کی جنسی خواہش پوری ہوگی, کیونکہ جب تک آپ ایک شخص کو جب پیاس لگتی ہے اور وہ صحیح سے پانی نہ پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی. جی ہاں. ٹھیک ہے. غریزہ جنسی بھی ایسی ہے کہ جب یہ آپ کی خواہش صحیح طریقے سے فلفل نہیں ہوگی تو پھر آپ کے اندر وہ پیاس باقی رہے گی, پھر آپ انحراف کا شکار ہوں گے. جی. کیونکہ آپ اس مقصد کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہوں گے. یعنی یہ خود ایک فیکٹر ہے آپ کے محبت میں اضافے کا, اور خود یہ فیکٹر ہے آپ کے محبت میں کمی واقع ہونے کا. ٹھیک ہے. بعض عوامل ایسے ہو سکتے ہیں کہ اگر نہ کریں تو محبت کم نہیں ہوگی لیکن محبت میں اضافہ نہیں ہوگا. جی. لیکن یہ اگر آپ صحیح طرح سے ارضا نہیں کریں گے, کیونکہ دونوں انسان ہیں نا, اور دونوں انسان کی اپنی اپنی جنسی خواہش کی ریکوائرمنٹس ہیں. جی. وہ جبھی پوری ہوں گی جب آپ صحیح طرح سے اس کو فلفل کریں گے. جی. اور صحیح طرح سے آپ جبھی فلفل کریں گے جب آپ کو پتا ہوگا. یعنی آپ کو اگر کسی چیز کا علم ہی نہ ہو جی. تو آپ کیسے اس کو سیٹسفائی کر سکیں گے سامنے والے کو. شاید خود انسان تو مطمئن ہو جائے لیکن سامنے والا مطمئن نہ ہو, تو یہاں سے آپ اس سے قریب ہوں گے, وہ آپ سے دور ہوتا چلا جائے. اچھا, اگر کیونکہ دیکھیں دین نے ہمیشہ آپ کو, ماں باپ کو یہ آگاہ کیا اس بات سے کہ آپ کو تعلیم دینا ہے. جی. دین اور دنیا کی تعلیمات دینی ہے نا, تو آپ کو جن سے مخالف کی تعلیم بھی تو دینی ہے اپنی اولاد کو, جہاں اس کو بالغ ہونے کے احکامات بتانے. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ جن سے مخالف کے ساتھ جس کو آگے جا کے زندگی گزارنی ہے احکامات کیا ہیں. جی. جسے ہم کہتے ہیں تعلیم و تربیت کا ایک پروسیس ہے یہ. جی. ہر اعتبار سے بچوں کو تیار کریں آنے والی زندگی کی. تو اس ازدواجی زندگی میں کہ یہ جو جنسی رابطہ قائم ہونے والا ہے, اس کے لیے ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو کتنا تیار کرتے ہیں. جی. یہ ہم سوچتے ہیں کہ بس شادی کے بعد خود ہی پتہ چل جائے گا. جی. اور اس کے کیا نقصانات ہو رہے ہیں معاشرے میں. جی. وہ اتنے خطرناک ہے کہ اگر میں یہاں بتاؤں تو لوگ پریشان ہو جائیں. جی. کہ معاشرہ کتنا تیزی سے انحراف کا شکار ہوتا جا رہا ہے. جی. تو یہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہ دین تاکید کرتا ہے اس بات پہ کہ اس لڑکے اور لڑکی کو وہ بیسک باتیں بتا دی جائیں. جی. شادی سے پہلے. جی. کہ جب وہ اس رابطے کو قائم کرنے جائیں تو وہ اس کو بھرپور طریقے سے قائم کریں, اور اس کے ذریعے وہ اپنی زندگی میں محبت اور چاہت کو اور آگے لے جائیں. جی. اور یہ سلسلہ بڑھتا رہے. اچھا, یہ پورے لائف ٹائم کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو کس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے, زمان, اس کا مکان, اس کا طریقہ کار,
یہ ساری باتیں دین نے ہمیں بتائیں، احادیث میں موجود ہیں. انشاءاللہ وہ میں آہستہ آہستہ ذکر کروں گا اس کو، کہ دین نے آپ کو حد تک یہ بتایا کہ کون سا ٹائم اس کے لیے مستحب ہے، کون سا ٹائم اس کے لیے مکروہ ہے، کس دن کرنا چاہیے یہ عمل، کس دن کرنا نہیں چاہیے، کس انداز سے کرنا چاہیے، کس انداز سے نہیں کرنا چاہیے، اس کا کیا اثر اولاد پہ پڑے گا، اس کا کیا اثر میاں بیوی پر پڑے گا. اگر ہمیں یہ باتیں پتہ ہوں گی تو ہم ساری زندگی خوشحال اور محبت کے ساتھ جئیں گے. یعنی فطری چیز کو اسلام نے طریقہ کار دیا ہے کہ ہم کو کرنا کیسے. جی. اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ کہ ہمارے پاس انفارمیشنز نہیں ہے، ہماری نئی نسل کے پاس، تو وہ دوسرے سورسز سے انفارمیشن لیتی ہے. یعنی وہ سائنٹیفک اپروچ کو یا دوسرے ادیان میں جو طریقہ کار موجود ہے جنسی رابطے کو قائم کرنے کا، وہ اس کو دیکھ کر پڑھ کر اس پر عمل کر رہی ہوتی ہے. اس سے پھر انسان انحراف کا شکار ہوتا ہے. اس لیے اس عمل کی سیٹسفیکشن بہت ضروری ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا بہت ضروری ہے، جسمانی حوالے سے، فکری حوالے سے، ٹھیک ہے، ہر حوالے سے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. یعنی یہ بھی ایک کام ہے. ازدواج کامیابی ازدواجی زندگی کے سلسلے میں ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہے. اس کی تیاری ہے، جیسے ہر کام کی اپنی تیاری ہے، اس کی بھی تیاری ہے. کیونکہ یہ عمل، صرف میں ایک اشارہ کروں ایک اس بات کی طرف، کہ جب ماں باپ یا میاں بیوی یہ ارادہ کر رہے ہوں کہ انہیں بچہ دنیا میں چاہیے اور وہ نطفے کا انعقاد کرنا چاہ رہے ہوں، تو اس کے پھر ریکوائرمنٹس ہیں. مثال کے طور پر ان کے لیے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ سکون کی حالت میں ہو، دونوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہو، دونوں پریشان نہیں ہو، غصے میں نہ ہو، یا ان کے اندر کوئی ایک دوسرے کے بارے میں برے خیالات نہ رکھتے ہوں. اور جب وہ اس عمل کے لیے آ رہے ہوں تو اس وقت ان کے اندر آرام پایا جاتا ہو، کوئی پریشر نہیں پایا جاتا ہو، وضو کیے ہوئے ہوں. یہ ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ مختصر سے ہم بیان کریں گے، لیکن یہ باتیں تعلیمات دینی چاہیے. اگر ہم یہ تعلیمات نہیں دیں گے تو یہ انسان افراد کا شکار ہو جائے گا یا تفرید کا. اور پھر نتیجتاً یہ ہوگا کہ انسان جو آرٹیفیشل چیزیں دیکھ کر اپنے آپ کو سیٹسفائی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کر پائے گا، شادی کے بعد سیٹسفائی نہیں ہو پاتا. اور ہمارے معاشرے میں جو ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے، جو لوگ آ کے ہم سے رابطہ کرتے ہیں یا علماء سے رابطہ کرتے ہیں یا ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، وہ ایک سب سے بڑی مشکل جو کامن ہے وہ یہ کہ ہم کو سیکسول لائف میں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جب آپ ان سے نزدیک ہوتے ہیں اور وہ آپ کو اپنی اپنی بالکل پرسنل بات بتاتے ہیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جو کچھ ہماری نالج میں تھا، جو کچھ ہم نے دیکھا تھا کہ سیٹسفیکشن اس طرح سے ہوتی ہے، ہماری لائف میں سیٹسفیکشن نہیں ہے. کیونکہ ان کے پاس صحیح انفارمیشن نہیں تھی. وہ ایک فالس انفارمیشن، غلط آرٹیفیشل چیز کو دیکھ کر اس کو تصور میں لے کر آتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی میں بھی ایسے ہوگا. صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے اور اڑی اڑی سی چیزیں سننے کے بعد بہرحال انسان مشکلات کا شکار ہوتا ہے، چونکہ ابھی وہ اپنی اس عملی زندگی میں نہیں گیا تھا. ایک چیز سنی اور جب عملی زندگی میں آیا اب وہ سنی ہوئی چیزوں کو جب عملی جامہ پہنانے کا موقع آیا تو اس چیز میں اپنے آپ کو تیار نہیں کر پایا. وہ لذت، وہ سیٹسفیکشن نہیں محسوس ہو رہی. تو اس کے بعد زندگی میں پرابلمز آنی شروع ہوں گی نا. جی ہاں، بالکل. جیسے پیاسے کو آپ پانی نہ دیں اور پانی اس سے پیاس نہ بجھے تو کیا ہوگا، وہ کچھ نہ کچھ تو وہ کرے گا نا. جی ہاں، مجبوری. تو پھر اس کا اثر آپ کی زندگی میں آنے لگے گا. مزاج چڑچڑا ہو جائے گا، غصہ کرنے لگیں گے، لڑائی جھگڑا کرنے لگیں گے، کوئی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی مایوسی میں رہنے لگتا ہے، غم زدہ ہو جاتا ہے. اس کے منفی اثرات شروع ہو جاتے ہیں زندگی میں. تو وہ منفی اثرات کیا ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کے پروگرام میں بتائیں گے. دین نے کون کون سے چیزیں بتائی ہیں کہ پہلے کیا کرنا چاہیے، دوسرے مرحلے میں کیا کرنا چاہیے، تیسرے مرحلے میں کیا کرنا چاہیے، وہ بتائیں گے. باقی جو باتیں عام کتابوں میں موجود ہیں اگر لوگ پڑھیں گے کہ کون سا دن مکروہ ہے، کون سا دن مستحب ہے، مکان کے حوالے سے کچھ باتیں بتا دیں گے. کہ مثال کے طور پہ جب آپ سفر کر رہے ہوں اور 3 دن کا سفر ہو تو اس میں یہ عمل نہ میاں بیوی انجام دیں، اس سے اولاد پہ اثر پڑتا ہے. مثال طور پہ مکان ہے، بعض مکان ایسے کہ جہاں پہ یہ عمل انجام نہیں دینا چاہیے. یعنی ایسی جگہ کہ جہاں کسی کی نظر پڑ سکتی ہو، کوئی آ سکتا ہو، اس قسم کی جگہ پہ یہ کام انجام نہ دیا جائے. باقاعدہ اس کی ایک ڈیٹیل ہے جو معذرت کے ساتھ، چونکہ یہ انشاءاللہ یہ جنسی حوالے سے ہم انشاءاللہ آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے، چونکہ ابھی ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. اور بہرحال یہ زندگی کا ایک وہ موڑ ہے جسے ہر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری جنسی ضروریات کیا ہیں. یہ مرد کو بھی اور خاتون کو بھی سمجھنا چاہیے. اور چونکہ زندگی کی ایک اہم کڑی ہے اور شادی کا کل مقصد نہ صحیح تو کم سے کم ایک اہم مقصد ازدواجی زندگی کا ہے. لہذا اس پہ آگے کی گفتگو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا تاکہ اپنے ناظرین سے بھی اجازت لے لوں. تو ناظرین محترم، یہ پروگرام جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ اس لیے کہ بہرحال ایک فطری چیز ہے
تسکین انسان کو جنسی طور پر حاصل کرنا فطری چیز ہے، اور یہ انسان کو حاصل کرنے کا اس کو شرعی اور انسانی حق ہے. لہٰذا یہ شرعی اعتبار سے اور انسانی اعتبار سے ہم گفتگو عالی جناب سے کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. لہٰذا تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.